لاہور سے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شاہد نے فوراً امریکی سفارت خانے میں اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ اس موقع پر دوستوں نے سمجھایا کہ امریکہ جانے سے بہتر ہے وہ یہیں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے۔ پاکستانی یونیورسٹیاں دنیا کی کسی درسگاہ سے کم نہیں۔ یہ الفاظ بچپن کے دوست کی زبان سے عطا ہوئے تھے۔ دوستوں کے مشورے تو خلوص پر مبنی تھے، لیکن ناصح بننے والے بیشتر افراد کا مقصد فقط اس کے سپنے چرانا تھا۔ میاں، امریکہ جا رہے ہو؟ کیا سوچا ہے؟ وہاں جاتے ہی چاروں طرف سے پیسوں کی بارش ہونے لگے گی۔ بھائی، وہاں $1 کمانے کے لیے بھی خون تھوکنا پڑتا ہے، ایک بڑے میاں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ایک اور رشتہ دار نے بھی طنز کرنے کا موقع ڈھونڈ نکالا۔ بھائی، حصول علم ہی کی خواہش لے کر جا رہے ہو نا؟ کوئی اور ارادہ تو نہیں؟ برا مت منانا، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ہمارے نوجوان سوچتے ہیں امریکہ میں آزادی ہے، گھر سے دور رہوں گا، خوب موج مستی کروں گا۔ تم تو اچھے خاندان کے ہو، بس اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا۔ ایک محلے دار بھی اس معاملے میں کود پڑا۔ بیٹا، وہاں قیام و طعام کا کیا بندوبست ہے؟ تم تو اسٹوڈنٹ ویزے پر جا رہے ہو۔ کیا کہا؟ وہاں جا کر محنت مزدوری کرو گے؟ بیٹا، کبھی یہاں محنت مزدوری کی ہے؟ نہیں نا، اپنوں کے سامنے محنت کرتے ہوئے شرم آتی ہوگی، ہے نا؟ مزدوری ہی کرنی ہے تو یہیں کرو، دیار غیر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نوع کے تبصروں اور تجزیوں کی جانب شاہد نے قطعی توجہ نہیں دی۔ اس کا مقصد تو اسٹوڈنٹ ویزے کا حصول تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ ویزا مل گیا، پاسپورٹ تو تیار ہی تھا، اب اسے کسی درسگاہ میں داخلہ لینا تھا۔ نظر انتخاب 1867 میں قائم ہونے والی قدیم درسگاہ یونیورسٹی آف البینیا پر ٹھہری۔ اس زمانے میں شرائط اتنی کڑی نہیں تھیں۔ 16 سالہ شاہد نے چند ضروری فارم بھرے۔ درخواست ارسال کرتے وقت بنیادی تقاضوں کا خیال رکھا اور پھر صبر کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا تھا۔ ایک دوپہر ڈاکیے نے دروازے پر دستک دی۔ شاہد نے دروازہ کھولا تو اس نے مسکراتے ہوئے امریکہ سے آنے والا ایک سفید لفافہ اسے تھما دیا اور بخشش کی امید پر وہیں کھڑا ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے شاہد نے لفافہ چاک کیا۔ خط پڑھتے وقت اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، تاہم جلد ہی اندیشوں کی جگہ مسرت نے لے لی۔ اسے یونیورسٹی آف البینائی میں داخلہ مل گیا تھا۔ جب ڈاکیہ شاہد کے دروازے سے لوٹا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی جیب میں $5 کا کڑک نوٹ تھا اور وہ آج شام فلم لوری دیکھنے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ کالی مست گھٹاؤں نے آسمان پر گھر کر لیا۔ بادلوں کے ارادے خطرناک تھے اور جب وہ برسے شہر جل تھل ہو گیا۔ مونسون کا موسم اس بار بڑی شدت سے لاہور سے ٹکرایا تھا، لیکن برستا آسمان اس کی تیاریوں میں رخنہ نہیں ڈال سکا۔ 1967 میں جب شاہد امریکہ جانے والے جہاز میں سوار ہوا، دل میں تجسس اور تعصب دونوں ہی جذبات بیک وقت موجزن تھے۔
ایک جانب نئے تجربات سے گزرنے کی وجہ سے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تو دوسری جانب لاہور سے دوری آنکھوں میں اداسی بھر دیتی تھی۔ جو ہی جہاز رن وے پر دوڑنا شروع ہوا، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی لاہور کی گلیاں اور مکانات یکدم سکڑنے لگے۔ گزرتے لمحات کے ساتھ سب کچھ دور ہو گیا اور وہ امریکہ پہنچ گیا۔ تو یہ ہے امریکہ، اس نے خود سے کہا، مگر آواز ساتھ نہیں دے سکی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کی وسعت کو اپنے تخیل کی پرواز سے زیادہ بلند پاتا تھا۔ اسے وقت درکار تھا اس نئی تہذیب، نئے ماحول کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے، اس سے ہم آہنگ ہونے کے لیے۔ جو رقم وہ اپنے ساتھ لایا تھا وہ خاصی قلیل تھی۔ اہل خانہ کی جانب سے امداد کے امکانات بھی معدوم تھے۔ گھر والے تعلیمی اخراجات میں تو معاونت کر سکتے ہیں، لیکن روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ والدین نے بامشکل اسے امریکہ بھیجنے کا انتظام کیا تھا۔ یونیورسٹی کا داخلہ فیس کا پہلا حصہ بھی بڑے جتن کے بعد جمع کروایا گیا تھا۔ ان حالات میں وہ اپنے گھر والوں کو مزید زحمت نہیں دینا چاہتا تھا۔ قیام ہاسٹل میں تھا جس کا کرایہ بہت زیادہ نہیں تھا، البتہ اسے اپنے طعام اور روزمرہ کے اخراجات کے لیے رقم کا بندوبست کرنا تھا۔ جو رقم جیب میں تھی اس سے کھینچ تان کر فقط چند ماہ ہی نکل سکتے تھے۔ امریکہ آنے سے پہلے جہاں اسے حاسد ناصح ٹکرائے، وہیں خوش قسمتی سے چند اچھے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، جن میں سے چند امریکہ میں قیام کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان میں کراچی سے تعلق رکھنے والا اس کا ایک خوش مزاج دوست بھی شامل تھا، جس نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ کس طرح امریکہ میں تعلیم جاری رکھتے ہوئے چھوٹی موٹی ملازمتیں کر سکتا ہے۔ طالب علموں کے لیے ملازمت کے چند گھنٹے مقرر ہیں، مگر تمہاری ضروریات تقاضا کریں گی کہ تم قانونی حدود سے تجاوز کر جاؤ۔ اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بے شک یہ غیر قانونی ہے، لیکن یہ تمہاری ضرورت ہے، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ کیا مطلب؟ شاہد کے لہجے میں تذبذب تھا۔ یہ بات تم وہاں رہتے ہوئے سمجھ جاؤ گے۔ اس نے آنکھ ماری۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے کے بعد جب شاہد نے ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ اپنے دوست کی کہی ہوئی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ وہاں کئی ایشیائی تھے، پاکستانی اور ہندوستانی نمایاں نظر آتے تھے۔ سکھوں کی مخصوص پگڑی کو بھی بآسانی شناخت کیا جا سکتا تھا۔ چند ٹیکسی ڈرائیور تو ایسے تھے جو چہرے متپقے لاہوری لگتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ایک ٹیکسی کی جانب بڑھا جس میں نصب ٹیپ ریکارڈ سے میڈم نور جہاں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے خوش دلی سے شاہد کی طرف دیکھا۔ چند جملوں کا تبادلہ ہوا۔ شاہد کو اس کے انداز میں اپنائیت محسوس ہوئی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا جو ایک فلاحی تنظیم YMCA کے دفتر کی جانب بڑھنے لگی۔
جہاں شیمپئن کے دیگر سرائے خانوں کے برعکس آپ فقط $2 میں رات گزار سکتے تھے۔ شاہد اس رقم کو پاکستانی روپے میں منتقل کرنے کے تردد میں نہیں پڑا۔ وہ جانتا تھا اس شہر میں اس سے کم نرخوں پر رات کے لیے کمرہ تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ YMCA کی عمارت کے سامنے اترنے کے بعد اس نے جیب سے پرس نکالا، کرایہ ادا کیا اور پھر مصافحے کے لیے ٹیکسی ڈرائیور کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ بھائی، تم سے مل کر لاہور سے دوری کا غم کم ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور مسکرایا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری وجہ سے تمہارے غم میں کمی واقع ہوئی، لیکن بھائی جی میرا تعلق لاہور سے نہیں امرتسر سے ہے۔ اللہ حافظ۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی اور چند ساعتوں بعد تاریکی میں گم ہو گئی۔ اللہ حافظ، شاہد نے دھیرے سے کہا، اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور عمارت کی جانب بڑھنے لگا۔ اس رات وہ بے خوابی کا شکار رہا۔ شیمپئن کی رات لاہور کی مرطوب راتوں سے مختلف تھی۔ خاصی سرد تھی۔ جدید رنگ، کشادہ عمارت، طویل راہداریاں، روشن کمرے، چہکتے لڑکے، مہکتی لڑکیاں اور مشفق استاد۔